جی ناظرین، آپ کی خدمت میں حضور بخش بگٹی۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر تانیہ بازائی صاحبہ موجود ہیں، آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ میم خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ میم، سیز فائر ہو گیا پاکستان بھارت کے درمیان، اس کے بعد آپ خطے میں کیا دیکھتے ہیں، حالات کیسے رہیں گے؟ حالات بہترین رہیں گے اور ماشاءاللہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس وکٹری کو۔ جی ہم نہیں، پورے جتنے بھی پاکستانی ہیں پوری دنیا میں یہ اس وکٹری کو سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جی اور جو ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے اپنے دشمنوں کو وہ یاد رکھیں گے۔ اور آپ دیکھنا کہ آگے جا کے کشمیر کا ایشو بھی سالو ہوگا۔ انشاءاللہ۔ پانی تو یہ روک نہیں سکتے، کیونکہ جس طرح ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہے تو انڈیا کی 1000 نسلیں یاد کریں گی۔ بالکل۔ تو ہمارے جو پاک آرمی اور ایئر فورس نے جو ریمارکیبل اچیومنٹ اور جو ریمارکیبل کام کیا ہے، آپ دیکھیں ٹیلی گراف پہ جا کے وہ چھپا ہے، ون آف دی بیسٹ ایئر فورس ان دی ورلڈ۔ جی تو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری جو پاک آرمی ہے یا ایئر فورس ہے یا نیوی ہے، ان کا جو مورائل ہے وہ ہائی سے ہائی ہوتا جائے۔ تو تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی۔ جو جواب ہم نے ان کو دیا ہے یہ یاد رکھیں گے۔ میں نے کہا تھا نا، جب ہم ریٹیلیٹ کریں گے تو ان کو دن میں تارے نظر آئیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہماری جو پاک افواج ہے ایسے ہی ہمارے لیے کام کرے گی، اور ابھی ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں، بالکل سکون سے سو رہے ہیں، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہمارے اس آرمی کی وجہ سے، ہماری پاک آرمی کی وجہ سے۔ تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ایک اچھا مومنٹ ہے، اور جس طرح دنیا نے سیلیبریٹ کیا ہے، جس طرح پاکستانیوں نے سیلیبریٹ کیا اس وکٹری کو، اس سے ریمارکیبل۔ تو یہ ایک انکریجمنٹ بھی ہے ہمارے پاک آرمی کے لیے، اور یہ ان کے لیے ایک وہ بھی ہے کہ موٹیویشن بھی ہے۔ جی میم، جس طرح سے ایک شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا بھارت کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اثرات بلوچستان پہ پڑیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ جائے؟ میں آپ کو اب کیا بتاؤں، ہمارے ملک میں بھی غداروں کی کمی تو نہیں ہے نا پاکستان میں۔ وہ تو تیار بیٹھے تھے کہ کب ہماری جو پاک آرمی ہے یا کب ہم اس جنگ کو ہاریں گے۔ وہ تو تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں بھی ٹریٹرز ہیں، لیکن یہ جو ملک کے غدار ہیں، چاہے پورے پاکستان میں ہو، کسی بھی قوم سے ہو، یہ ان کے لیے بھی ایک تھپڑ ہے۔ بالکل۔ یہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے اور ہم جیتے ہیں، تو یہ ملک میں جو غدار بیٹھے ہیں، جو جشن بنا رہے تھے، باقاعدہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو پنجابیوں کی جنگ ہے، یہ پنجاب لڑے۔ تو یہ پنجاب یہ جنگ لڑ چکا ہے، اور پنجابی تھے، اور یہ آج وکٹری پہ ہیں۔ تو یہ ہے کہ ملک کے غداروں کے لیے بھی ایک تھپڑ تھا، اور جو باہر کے دشمن تھے ان کے لیے تو تھا ہی، کیونکہ ہم نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے۔ تو بلوچستان میں بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہ کوئی معمولی آرمی نہیں ہے جو پاک آرمی ہے، جس طرح یہ لائٹلی لیتے رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تو ظاہر ہے نرم گوشہ رکھتے ہیں، چاہے وہ ملک مخالف یا ریاست مخالف نعرہ بھی لگائیں، ریاست ان کے ساتھ بہت زیادہ نرم دلی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ لیکن اس جنگ کے بعد تمام وہ لوگ جو اس آرمی کو بہت لائٹلی لیتے تھے ابھی بڑا سیریسلی لیں گے، اور ان کو یقین ہو گیا ہے کہ اگر وہ انڈیا جیسی اٹامک پاور کے ساتھ لڑ سکتا ہے، تو جو ملک میں ہیں، جو اینٹی اسٹیٹ ہے، یا پورے پاکستان میں جو پاکستان کا بلا نہیں چاہتے یا ریاست کا، تو یہ ان کے لیے تو پھر ریاست کے لیے تو وہ پھر ایک کاکروچ کے مانند ہیں۔ تو وہ تو اتنا کوئی انفلوئنشیل یا اتنا کوئی پاورفل وہ نہیں ہے کہ ریاست ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بلوچستان پہ اس کا یہ امپیکٹ ضرور پڑے گا کہ وہاں پہ جو بھی ہے سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں، یا جو بھی حالات ہیں ابھی، یا جو بھی لوگ چاہ رہے ہیں آن اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا، ان کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ ابھی ہمارے لیے جو گہرا ہے نا وہ تھوڑا تنگ ہو گیا ہے۔ پہلے تھوڑا وسیع تھا تو ہم ریاست مخالف کچھ بھی کہہ دیتے تھے کہ باہر جا کے لڑو، بارڈر پہ لڑ کے دکھاؤ، گھر کے لوگوں کو تو مار رہے ہو، باہر لڑو۔ اب جب سے وہ باہر لڑے ہیں اور جو انڈیا کو تھپڑ پڑا ہے، تو ابھی ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک بہت ہی بہادر اور ایک ایسی افواج ہے جس کا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں کر سکتا۔ تو امپیکٹ پورے پاکستان پہ اچھا پڑا ہے۔ ایک ایک دم سے سڈن چینج آئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے لوگوں کی باتوں میں،
لوگوں کی سوچ میں پاک افواج کو لے کے ایک سڈن سے ایک بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے پورے ملک میں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ چونکہ میم آپ خود بلوچستان سے ہیں، پاکستان کی اس تاریخی فتح پہ آپ نے کیا جذبہ دیکھا ہے بلوچستان کے لوگوں میں؟ بلوچستان کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، چاہے وہ بلوچ ہو، پشتون ہو، براوی ہو، ہزارہ ہو، بہت عظیم قومیں ہیں چاروں، اور بہت خوش ہیں، بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور اس جنگ کو انہوں نے بہت ہی اچھے اس میں ڈسکرائب کیا۔ میم اس خطے میں آپ بلوچستان کی جغرافی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلوچستان کی تو یہ تو ایک دو لائنز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی، اس کے لیے تو مجھے اور آپ کو کوئی 100-200 پوڈ کاسٹ کرنے ہوں گے، لیکن ہم لائک ان اسمال بریکس میں جا کے اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ پہلے تو بلوچستان کی ویلیو ان کی بارڈر جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اب افغانستان کنیکٹڈ ہے، 1800 کلومیٹر کا بارڈر ہے نارتھ ویسٹ میں۔ پھر ایران کنیکٹڈ ہے، 1330 کلومیٹر کا بارڈر ہے ویسٹ میں، ٹھیک ہے۔ پھر 1700 کلومیٹر کا بارڈر ہے عریبین سی میں، ساؤتھ میں۔ تو آپ خود سوچیں۔ پھر رباط فورٹ ہے ان دا ویسٹ۔ رباط فورٹ جو ہے بلوچستان میں، وہ ٹرائی جنکشن ہے 3 کنٹریز کا، ایران، افغانستان اور پاکستان۔ اگر آپ رباط فورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو تینوں ٹیریٹریز آرام سے نظر آئیں گی، افغانستان، ایران، پاکستان۔ تو اس کے علاوہ وہ پھر کہاں پہ لیڈ کرتا ہے؟ پرشین گلف۔ پرشین گلف اگین اٹس ویری امپورٹنٹ۔ امریکہ کیوں پاگل ہوا ہے؟ پرشین گلف کی وجہ سے۔ اسرائیل کیوں پاگل ہوا ہے؟ پرشین گلف کی وجہ سے۔ تو اس کے علاوہ یعنی اف یو آر اگر آپ ڈائریکٹ ایکسیس ہے آپ کا عریبین سی میں، پرشین گلف میں، اور تو آپ خود سوچیں بلوچستان کی اس میں کتنی زیادہ ویلیو ہوگی جغرافیکلی۔ اور میم بلوچستان ایک وسائل کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مزید آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں بلوچستان کے حالات کو آگے فیوچر میں؟ مائن اینڈ منرلز، گیس پورے پاکستان کو بلوچستان سے ہی جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو بلوچستان ہی پال رہا ہے کیونکہ گیس ہم سپلائی کرتے ہیں۔ تو مائن اینڈ منرلز تو بلوچستان میں ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے وہ کبھی ختم نہ ہو، جو ان کی وہاں پہ اسٹرینتھ ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کا گوادر آ گیا، پھر آپ کا سی پورٹ آ گیا جو ڈائریکٹ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے مڈل ایسٹ سے یا پھر ساؤتھ ایشیا سے۔ تو یہ اٹ سیلف بلوچستان کی بڑی ویلیو ہے، اور اگر آپ کراس روڈز میں بھی دیکھیں تو یہ ڈائریکٹ جا کے مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بلوچستان، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پاکستان سے پوری دنیا کو مسئلہ کیوں ہے۔ ہم تو لینڈ وائز بھی انڈیا جتنے بڑے نہیں ہیں نا، ہمارا تو ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا دا ریزن اس کہ پاکستان ورٹیکل ہے اور وہ ہاریزنٹل ہے، اور پاکستان کی جو پولیٹیکل جو جیو ویلیو ہے، اس کو جیوگرافیکل ویلیو ہے، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا دنیا میں، کیونکہ جو پاکستان کے کراس روڈز ہیں مڈل ایسٹ سے لے کے ساؤتھ ایشیا سے لے کے آپ کے جتنے بھی گلف، پرشین گلف، گلف کنٹریز، یہ کراس روڈ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے، کسی ملک کو نہیں کیا۔ تو اس لیے ایوری کنٹری از انٹرسٹیڈ ان بلوچستان، کیونکہ اگر کل کو فار انسٹنس گوادر ہمارا سکسیزفل ہو جاتا ہے، جو کہ میں نے سنا ہے ود ان 6 months اس پہ کام شروع ہوگا، تو ہاں دبئی تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے، جو ہمارا سی پورٹ ہے، بس وہ آئی مین اتنا لوگوں کو وہاں پہ کام ملے گا، روزگار ملے گا کہ وہ کبھی باہر جانے کا سوچیں گے بھی نہیں، ملک سے باہر جانے کا۔ تو یہ ہے کہ بلوچستان کی جغرافیکل بڑی ویلیو ہے۔ وہ تو پھر میں اسٹیپ آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ یہ 1-2 لائنز میں آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے بلوچستان کی ویلیو کو۔ وہ تو پھر آپ کا مکران کوسٹ ہے، ہاں اس کی الگ ویلیو ہے مکران کوسٹ کی۔ تو یہ ایک ریزن ہے کہ بلوچستان از ویری ناٹ ایون بلوچستان، ابھی تو پاکستان کو آپ لیں، ہاں کیونکہ پاکستان از ویری امپورٹنٹ جغرافیکلی ٹو دی ورلڈ۔ میم تقریباً 4 ملک ہیں جن سے پاکستان کا بارڈر ملتا ہے،
تو انڈیا کے ساتھ تو ہماری ٹینشن رہے ہیں، باقی بارڈرز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں انڈیا کے ساتھ تو ہے ہمارا ایشو، چائنا ہمارا دوست تھا، ہے اور رہے گا، جی جی ٹھیک ہے، اور اس جنگ میں جتنا چائنا نے فرنٹ پہ کھیل کے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ایران اگین اٹس اے مسلم کنٹری، شیعہ سنی کانفلکٹ اپنی جگہ، جی جی بٹ اٹس اے مسلم کنٹری۔ افغانستان ایک تو مسلم ہے، پھر ہمارے اپنے پشتون ہیں وہ، جی جی تو ظاہر ہے اگر ہم انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کریں تو دیر از نو کمپیریزن آف دیز کنٹریز، کیونکہ یہ اسلامک ممالک ہیں، اور اس میں ہم ان کے چائنا کے علاوہ ایک چائنا اس میں اسلامک نہیں ہے، باقی دو تو ہیں، لیکن یہ ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا ہم ان تینوں کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن شپس ہیں۔ اب دیکھیں افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے جب آپ گئے تھے ڈیلیگیشن تو اسی لیے گئے تھے کہ بھی معاملات آپ سیٹل کریں، جی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ آئیں، نیگوسیشن کریں، ٹیبل ٹاک کریں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں، باقی دو کے ساتھ تو ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، وہ تو ایشو نہیں ہے۔ ایک افغانستان کے ساتھ تھوڑے کروشل ہے تو وہ ابھی دا پیسج آف ٹائم ٹھیک ہو جائیں گے۔ انڈیا کو تو آپ ایلیمینیٹ کر لیں، انڈیا کو تو اس جنگ سمجھے ہم نے اس جنگ میں انڈیا کو میپ سے ختم کر دیا جی بس، جی یہ شکریہ میم۔ جی ناظرین، آپ نے تانیہ بازائی صاحبہ کو سنا، امید کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا، شکریہ۔